حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ عید الاضحیٰ کے دن آدم کے بیٹے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ بعض باتوں کا بعض دنوں میں خصوصی اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ جانیں قربان ہوں اور خون بہے۔ یہ حقیقت میں انسان کے اپنے جذبات کی قربانی ہے اور اس کی فداکاری کا امتحان ہے۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار۔ کائنات ارض و سما نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ نبی بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اون والے جانور ہیں، ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اون تو بالوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرو، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں ریا دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال پابندی سے قربانی فرمایا کرتے تھے، اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کی قربانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔